نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیدار فرما رہے ہیں اور عبادت بھی ہماری آپ کی طرح نہیں۔ آقا فرماتے ہیں مع صیامہا و قیامہا، دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر قیام میں گزارتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، ایسی ایک سال کی عبادت سے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، نبی فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ۔ اور آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ ڈونگا سامنے آ جائے، کھانا سامنے آ جائے، بس خیال ہی نہیں، 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی۔ مگر ہم لوگ نماز سے ایک ہفتہ دور رہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ کیا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ مسجد جاتے ہو؟ مسجد جاتے ہو 8ویں دن یا 5 وقت میں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی تسبیح نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، خالی بیٹھ جائے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں بولو پیارے؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے۔ بس ایک مرتبہ جلسے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا جنت ہمارے باپ کی۔ اگر کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، اگر جس نے کلمہ پڑھا ایمان ہے تو وہ جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی۔ کہاں بولو؟ جو کالے کرتوت کیے ان کی دھلائی بھی ہوگی، بڑھیا کر کے رگڑائی بھی ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اور الحمدللہ یہ خاندان تو گنج مراد آباد سے آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ نام سنا نہیں ہے تم نے؟ ارے فضل الرحمان قادری، گنج مراد آباد۔ آگے آگے موم بتی جلاتے جا رہے ہیں، پیچھے سے کہا جب زیادہ بحث ہونے لگی بولے تیری اگر ہمت ہے تو بجھا لے، وہ بجھا رہا تھا، پھر پیچھے سے جلتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا خاندان وہ ہے الحمدللہ جو علم سے بھی مزین ہے اور عمل سے بھی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ورنہ بعض پیر ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مرید کی کم پٹائی ہوگی، پیر کی اور زیادہ ہوگی۔ ہاں، مرید تو کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا ہے، پیر تو بس خالی پاؤں پھیلا دیے، عورتیں پاؤں ہی دبا رہی ہیں بس۔ ایسا پیر اگر جس کے پاؤں عورتیں دباتی ہوں تنہائی میں ملتا ہو تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز۔ اور مجھے ایسے مت سمجھیو، پہلے مدرسے میں رہا ہوں، اس کے بعد اسٹیج پہ آیا ہوں، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، پوری ذمہ داری سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب نبی
کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ کیا بولو؟ عالم کا دیدار کرنا۔ مگر عالم کی بھی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں بولو؟ ایک عالم بعمل اور ایک عالم بدعمل۔ میں نے بے عمل نہیں کہا، بے عمل وہ ہے جو اچھے کام نہ کرے، اور بدعمل وہ ہے جو مولانا ہے داڑھی کٹاتا ہے، جو مولانا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو مولانا ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، جو مولانا ہے گاؤں میں جھگڑے پھیلاتا ہے، جو مولانا چوراہوں پہ غیبت کرتا ہے، جو مولانا جھوٹ بولتا ہے، جو مولانا فلمیں دیکھتا ہے۔ اس عالم کے بارے میں نے نہیں کہا، اس عالم کے بارے میں سنو۔ نبی فرماتے اگر کوئی ایسا عالم بدعمل ہے تو اس کی ذرا اس کے بارے میں سنو۔ آقا فرماتے اگر کوئی ایسا عالم ہو تو بت پرستوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عالم بعمل کی بات تھی۔ اگر مجھ جیسا کم علم حدیث علمائی پر پڑھے تو کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہے، مگر آج مجھے کچھ اور بتانا ہے، کیونکہ یہ شادی کا موقع ہے۔ عالی جناب محترم قدیم احمد صاحب، ان کے بھتیجے کی شادی، ان کے بیٹے کی شادی۔ اچھا، اور ان کے چچا کا کیا نام ہے جو انسپکٹر صاحب گھوم رہے ہیں؟ ہاں، محمد حسین۔ اب شادی کے تعلق سے سنیں، سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی ضرورت۔ اب ذرا قرآن شریف میں دیکھے تلاشیں، کہیں ذکر آیا یا نہیں آیا، لڑکی یا لڑکے کے لیے کیسے ڈھونڈیں اور لڑکا لڑکی کے لیے کیسے تلاشیں۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن مؤنث کی ضمیر، لیکن میں آپ کے لیے بولوں گا بالکل کلیئر کر کے۔ ہن سے مراد عورتیں۔ اللہ فرماتا عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ کیا بولو؟ لباس ہم اور آپ جو پہنے، یہ اس کو بولتے ہیں لباس۔ اب توجہ رکھنا، قرآن کی بلاغت دیکھنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ بات اتنی آگئی؟ اللہ نے قرآن میں عورتوں کو مردوں کا لباس کیوں کہا اور مردوں کو عورتوں کا لباس کیوں کہا؟ یہ بلاغت دیکھنا۔ یہ کہہ دیتا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر، بات کلیئر تھی، مگر لباس کیوں کہا؟ ذرا قرآن کی بلاغت سارے باپ تلاشیں۔ اپنے بیٹے کے لیے اگر رشتہ ڈھونڈنے جائیں یا بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جائیں تو نظر میں یہ رہنا چاہیے کہ قرآن نے لباس کہا ہے۔ جیسے تم مارکیٹ میں اپنے لیے لباس دیکھنے جاتے ہو، بازار میں اپنے لیے لباس دیکھنے جاتے ہو، ایسے ہی لڑکی تلاشو تو یوں سمجھو کہ تمہارے لڑکے کا لباس بنے گی۔ اب اگر تم مارکیٹ میں گئے، وہاں پر جا کر کے اگر تم نے دیکھا یہ کپڑا پسند آ گیا، یہ تھان پسند آ گیا، یہ لباس پسند آ گیا، تم نے وہاں پر جا کر کے اس کو اتار دیا، جیسے ہی کا اتارو، مگر کھول کر کے جب تم نے اسے دیکھا، اگر اس میں کٹ نکلا، اس میں فالٹ نکلا، اس میں دھبا نکلا، بتاؤ اس کپڑے کو اپناؤ گے؟ اس لباس کو اپناؤ گے؟ نہیں اپنا سکتے۔ تو
تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اگر لڑکوں کے لیے لڑکی ڈھونڈو تو لباس کی طرح دیکھو کہ اس لڑکی میں کوئی کٹ نہ ہو، اس لڑکی میں کوئی فالٹ نہ ہو، اس لڑکی میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اب مطلب کیا ہے کٹ کا مطلب؟ اگر ہم نے کپڑا پھیلا کر کے دیکھا اس میں کہیں سے کٹ ہے تو سمجھ میں آ گیا کٹ ہے، لیکن لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب؟ کہیں کسی کی انگلی کٹ جائے تو لڑکی میں کٹ ہے، اگر کہیں ہتھیلی کٹ جائے تو لڑکی میں کٹ ہے، کہیں پاؤں کی انگلی کٹ جائے لڑکی میں کٹ ہے، سبزی کاٹتے ہوئے اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے کٹ ہے، نہیں تو پھر کٹ کا کیا مطلب ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ مفتی صاحب سے نہیں، عالم صاحب سے نہیں، اب تمہیں اسلام سے پوچھنا ہے، مذہب اسلام سے پوچھنا ہے، شریعت مصطفیٰ سے پوچھنا ہے۔ اے اسلام تو بتا، کپڑے میں کٹ سمجھ گئے لیکن لڑکی میں کٹ نہیں سمجھے، لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے لڑکی میں کٹ کا یہ مطلب ہے، اگر لڑکی بغیر آستین کے کپڑے پہنے تو اسلامی اعتبار سے لڑکی میں کٹ ہوا، گلا چراؤ اسلامی اعتبار سے لڑکی میں کٹ ہوا، بغیر دوپٹے کے گھومے اسلامی اعتبار سے لڑکی میں کٹ ہوا۔ جو لڑکی موبائلوں پہ چیٹنگ کرے سیٹنگ کرے اسلامی اعتبار سے لڑکی میں کٹ ہے، جو لڑکی بے پردہ گھومے اسلامی اعتبار سے اس لڑکی میں کٹ ہے، جو لڑکی شادیوں میں شرارے غرارے پلاجو فیشنیلے کپڑے پہن کے بے پردہ بے حیاؤں کی طرح گھومے اسلامی اعتبار سے اس لڑکی میں کٹ ہے۔ اب تمہیں ایسی لڑکی دیکھنا ہے جس میں کوئی کٹ نہ، کیا بات ہے، واہ واہ بہت عمدہ، جس میں کوئی کٹ، بولو بولو جس میں کوئی کٹ۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ اب ڈھونڈو، اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے، تمہارے یہاں پہ شادی ہوتی ہے اور کل کو بھی ہے، اگر 50 لڑکیاں ہوں گی 50 عورتیں، ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگے، بولو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں۔ 15 سال کی بچی، 16 سال کی بچی، 18 سال کی بچی، 20، میری بات تھوڑی سی تمہیں لگے گی مگر پیارو جب بلایا تو سن کے جانا، 18-20 سال کی لڑکی، اس کا جسم پوری عورت کا، اب اس کے سینے پہ دوپٹہ نہیں، دوپٹہ اس کا ادھر رکھا ہوا ایسے، جیسے یہ میں نے ڈال دیا ایسے یہاں پہ، اب بتاؤ اس کا کیا چھپ رہا؟ اب میں ابا سے پوچھتا ہوں، ابا جان تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی غیرت ہونی چاہیے، تھوڑی حیا ہونی چاہیے، جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے، اور باپ کو شرم آیا غیرت نہیں، اللہ اللہ، اور باپ کو چھوڑو، اگر باپ وہاں پہ نہیں ہے تو ماں ضرور اس کے ساتھ میں، یہ ماں تم کسی بھی شادی میں دیکھ لینا، 40 سال کی عورتیں میک اپ کری ہوئی، کسی کے بال آگے کو کسی کے پیچھے کو، کسی کی چٹیاں کھڑی ہے، کسی کے بال لہر رہے، کوئی وہی بڑے بڑے پہن کے مردوں کی طرف ٹھٹے مارتی ہوئی جا رہی ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے، نہ ماں کو پرواہ ہے، نہ بھائی کو پرواہ ہے، نہ چچا کو پرواہ ہے، نہ خالو کو پرواہ ہے، نہ ماموں کو پرواہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ماں باپ مجھ سے حدیث سنے، جب تم نے جلسہ کیا ہے یہاں پہ بلایا ہے تو وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، میں نذرانہ تو تمہیں نہیں دے سکتا مگر اپنے نانا کی باتیں تمہیں ضرور بتا کر کے جاؤں گا۔ اب ذرا سنو، یہ سادات کرام یہاں پر جلوہ گر ہیں، ان کے نانا کی باتیں سنو۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں 3
लोग जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो कितने लोग, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई मौलवी जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसे रोक दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? अब जरा गिरेबान में झांको। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस 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 जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? मैं बताता हूँ। दयूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है। बारात में, बियाह में, शादी में जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। अल्लाह। अब लाओ, कहां से लाओगे? गिरेबान में झांका। मेरी तकरीर थोड़ी सख्त होती है, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए बोलता हूं। और इसलिए बोलता हूं कि पैगाम पहुंच जाए। इसलिए नहीं लोचो पोचो करके मैं नहीं कि साहब पानी चढ़ा के चला जाऊं, हक बोल करके जाऊंगा। याद रखना 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दयूस। दयूस मैंने बता दिया वो शौहर भी है जो अपनी बीवी को डेकोरेशन करा के और नंगे कपड़े, साड़ी वगैरह ऐसे उल्टे सीधे पहना करके दोस्तों से मिलवा रहा है, बेगैरतों की तरह घुमा रहा है, फैशन करा करके बेहया बना दिया है और वो उससे राजी है, तो वो शौहर भी दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाए हुए हैं। अच्छा भला लड़का है लेकिन हाथ में चैन पहने पड़ा है। अच्छा भला लड़का है, गले में चैन पहने पड़ा है। अच्छा भला लड़का है, कानों में कुंडल पहने पड़ा है। अच्छा भला मर्द है, कंगा लगाए पड़ा है, औरतों जैसी वज़ाक़ता बनाए पड़ा है। चल रहा तो लड़कियों की तरह, पहन रहा है ये लड़कियों की तरह, ज़ेवरात पहने हुए है। नबी फरमाते हैं ऐसा नौजवान भी जन्नत में नहीं जा सकता। जरा कान खोल करके सुनो प्यारे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जरा इतना बोलना चाहता हूँ। ये लड़कियां जो शादी में बगैर दुपट्टों के घूम रही है, फैशनीले कपड़े पहने हुई है, न इन्हें बाप की शर्म हया गैरत है, न माँ की शर्म हया गैरत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़कियां अमेरिका से आई होंगी, ये लड़कियां इंग्लैंड से आई होंगी, ये लड़कियां अम्स्टर्डम से आई होंगी, ये लड़कियां ग्लासगो से आई होंगी, ये लड़कियां अफ्रीका या पाकिस्तान से आई होंगी। नहीं नहीं प्यारे, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारी तुम्हारी बच्चियां हैं। ओ बाप जरा अपने आप को गैरत के समंदर में डुबो ले, जरा अपने आप को देख। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? किससे बचाओ बोलो? जहन्नम की आग से। मगर बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। इस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी किस हाल में। और अब्बा ना अब्बा, कम से कम 50 बाप यहां पे ऐसे होंगे। इतना सीधा है, इतना भोला है हजरत। वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया दिया ही नहीं। इतना सीधा, कितना बताऊं। जवान बेटी, कुंवारी बेटी, 50 बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे, कुंवारी बेटियों पे मोबाइल। अब इन अब्बा जान से पूछो, ये बड़े बड़े जो मोबाइल बेटी रख के पड़ी है, इतना बता दो कि इसे मोबाइल की जरूरत क्या है।
اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے لیپ ٹاپ رکھے رکھو، مگر ہزاروں میں سینکڑوں میں ایک کس کی بیٹی ہے جسے موبائل کی ضرورت؟ 50 باپ یہاں پر 3 روٹی کھا رہا اور 1.5 کی عقل رکھو، زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے جو کپڑے کبھی ادھر کو پھینک کے کبھی ادھر کو پھینک کے آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے، کس سے کر رہی ہے؟ اللہ کون ہے ایسا رشتہ دار؟ ارے روٹی کھاتے ہو عقل رکھو، کس سے بات کرنے دیا ہے؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں، یوٹیوب دیکھے گی کیا؟ کس سے بات کرنے دیا؟ جوان بیٹی کو موبائل۔ 50 لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی، اور 50 غیر مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی ہیں۔ اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کی بے عزتی کرو، نہیں، جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہے ویسے اس کی بھی بہن بیٹی کی عزت ہے۔ 50 لڑکیاں، ابھی جھارکھنڈ سے 3 لڑکیاں بھاگی، لکھنؤ میں پکڑی گئی اسکول کے نام سے مسلمانوں کی بیٹیاں، موبائل کے ذریعے۔ ایک بات کہتا ہوں نصیحت کے لیے، ایک حاجی صاحب تھے، اللہ اتنے نیک تھے، پرہیزگار تھے، بڑی محبت کرتے تھے سیدوں سے، جب بھی ملتے تھے آؤ حضرت آؤ حضرت آؤ، اکیلی بیٹی تھی، اکیلی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ایک دن میں بلند شہر تقریر کر کے آیا، ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حضرت میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا بات بتاؤ کیا؟ کہا حضرت صبح 5 بجے سے بیٹی غائب ہے۔ کتنے بجے سے بولو؟ 5 بجے سے بیٹی غائب ہے۔ اللہ کہا اچھا، اور جب سے غائب ہوئی ہے تب سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ عورتوں نے بتایا کہ کوئی اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، بس حضرت سے جا کے تعویذ لے آؤ۔ انہیں کیا پتا تھا؟ میں نے کہا حاجی صاحب تھوڑی عقل رکھو، اگر اچھے جنات ہوتے تو اتنا گھنونا کام کیوں کرتے؟ اور اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو پھر میں کار سے آیا کیوں ہوتا یہاں پہ تقریر کرنے؟ جن سے کہتا پہنچا دیتا۔ لیکن سنو، وہ کہنے لگے حضرت کوئی نہ کوئی نقش دے دے۔ میں نے کہا 5 منٹ ہے نماز میں، چلو نماز پڑھتے ہیں بھی، نماز پڑھ کر دعا کروں گا انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی مارکیٹ میں جاتی تھی؟ بولے نہیں، بازاروں میں نہیں، مزار پہ نہیں۔ بولے حضرت وہ تو کبھی گھر سے نہیں نکلی، آپ کو اتنے دن ہو گئے کبھی بیٹی کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا کہ نہیں تھا؟ بولے ہاں حضرت موبائل تو تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ 4-5 دن کے بعد جب میں نینی تال پھر آیا تقریر کر کے بعد، میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہوا، بیٹی کا پتہ چلا کچھ خبر؟ رونے لگے، وضو خانے پہ لے گئے، ہاتھ پکڑ کے میرا وضو خانے کی طرف اور لے جا کر کے رونے لگے۔ بولے حضرت میری ناک کٹ گئی۔ میں نے کہا کیسے ناک کٹ گئی تمہاری؟ کہا حضرت میری بیٹی ایک بھنگی لڑکے کے ساتھ جا کر کے نینی تال ہائی کورٹ اس نے کر لیا، کورٹ میرج کر لیا، ہائی کورٹ میں جا کر کے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے کہہ لینے دو، وہ لڑکی جس نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا نینی تال ہائی کورٹ کا دروازہ کیسے دیکھ لیا؟ جو لڑکی کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی ایک غیر مسلم لڑکے سے کیسے ٹچ ہو گئی؟ یہ صرف موبائل کی دین ہے۔ بولو کس کی دین ہے؟ آج تمہاری بیٹیاں، برا لگے تو لگ جائے، میں حق بول کے جاتا ہوں، میں پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، نوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنے نانا کا پیغام سنا کر کے جاتا ہوں۔ تمہاری بیٹیاں، اب مجھے بتاؤ آج جو تمہاری بیٹی اس گاؤں سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ اس کے پاس پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ اس کے بال فلموں جیسے کہاں سے آئے؟ اس کی آستین کہاں سے کٹی؟ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل مت رکھو، پاگل مت بنو۔ بیٹی کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، سارے کام فلموں جیسے، مہندی لگ رہی ہے فلموں جیسے۔ ارے کس کی دین ہے؟ یہ اسی موبائل کی دین ہے، موبائل کی دین ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لینا ہوگا،
اگر دینا ہے تو دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو، قرآن پڑھواؤ، حدیث پڑھواؤ، ہماری دادی سیدہ فاطمہ کی زندگی اس سے پڑھواؤ، خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ۔ ارے ہماری بیٹی اگر سیدہ فاطمہ کو پڑھے گی تو کھائے گی، ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی پھرے گی، کھائے گی پیے گی، اٹھے گی بیٹھے گی، ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اہل بیت، جشن شادی خانہ آبادی، بالکل آزاد چھوڑ دیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ لڑکے ہیں لڑکے نا، لپھنگے لپھنگے، بال کٹا لیے جیسے گدھا چر گیا گدھا، اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے۔ ہیرو یہ لوگ، یہ نبی کے بچے ہیں، ان کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے۔ ہیرو یہ علماء ہیں، ان کے بارے میں نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ لوگ ہیں، ذرا سوچو غور کرو، توبہ توبہ۔ سیدہ زینب، ایک بات بڑی پیاری آ رہی، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ امام حسین پاک کی بہن کون ہے بولو؟ سیدہ زینب۔ آئے آئے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی، مولا کائنات حضرت علی کی شہزادی ہیں۔ ایک دن ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کے شوہر نے دوا لا کے دی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، پھر شوہر بولے چلو دوا لینے میرے ساتھ چلو۔ سیدہ زینب بولی نہیں میرے سرتاج، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں غیر مرد کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شوہر بولے زینب، بھائی لوگ سن لینا، کہا زینب اسلام اتنی اجازت دیتا ہے، طبیعت اگر ناساز ہو تو تم اکیلی نہیں جا رہی ہو، شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، پردے سے جا رہی ہو، اسلام اتنی اجازت دیتا ہے۔ تو معلوم ہے سیدہ زینب نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا میرے سرتاج اسلام تو اجازت دیتا ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، مجبوری یہ ہے کہ میں حسن کی بہن ہوں، مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی لاڈلی ہوں، مجبوری یہ ہے کہ میں علی کی شہزادی اور نبی کی نواسی ہوں۔ تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے سر پہ آنچل کیوں نہیں رکھتی ہے؟ کیا بات ہے؟ تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے کیوں نہیں کہتی ہے مجبوری ہے کہ میرا بھائی ہے؟ کیوں بتاؤں؟ اسے پتا ہے میرا بھائی تو پورے گاؤں میں سب سے بڑا نچکیا، یہ تو مبارک بات کے لائق ہیں جو شادی پہ سیدزادوں کو بلایا، علماء کو بلایا، پروگرام کر رہے ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے لوگ تو بھانگڑے کرتے ہیں، بھانگڑے، ڈی جے، ناچنے، کھیل کود، آتش میں ساری چیزیں۔ اگر گاؤں میں ڈی جے بجنے لگے نا تو اب گھوڑوں کی کمی نہیں ہے، محلے کے سارے گھوڑے کولے مٹکار ہیں، کولے مٹکار یا ناچتے ناچتے شرط اتار لگا۔ تو تمہیں تمہاری بہن سر پہ آنچل رکھے گی تمہیں دیکھ کے؟ اسے پتا ہے میری بہن میرا بھائی سب سے بڑا نچکیا ہے۔ پیارو تمہیں بلٹ ملے یا نہ ملے، تمہیں چار پہیوں کی ملے یا نہ ملے، تمہیں سونا چاندی ملے یا نہ ملے، مگر کنیز فاطمہ اپنے گھر میں بہو بنا کے لانا۔ سبحان اللہ، لانا بولو کنیز فاطمہ۔ مگر باس کیا دیکھتا ہے؟ پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے، گدھے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے، گائے، مرغ، بکرے بکتے تھے۔ اب شادی کے نام پہ ماں باپ لڑکے بیچ رہے ہیں، کئی لاکھ روپے میں منگنیاں چڑھ رہی ہیں، لڑکے بیچ رہے ہیں، لڑکے۔ شادیوں کو آسان کرو،
شادیوں کو آسان کرو تاکہ غریبوں کے آنسو نہ نکلیں، تاکہ وہ خون کے آنسو نہ روئے۔ کان کھول کر کے سنو، اب میں تمہیں بتاؤں، اگر اچھی لڑکی، او نوجوانوں سنو، ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں۔ اب مجھے ایک لڑکی کی زندگی یاد آ رہی ہے، ایک تاریخی ورق تمہارے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک لڑکا ہے پوری بستی میں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا شاندار، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ چوما کرتے ہیں، لوگ اسے دکان پہ لے جاتے ہیں، چلو جناب دعا کر دیو، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا عالم یہ ہے، اگر اپنے ہاتھ میں آگ لیتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں جل پاتے ہیں، اگر اپنے دامن میں آگ لیتا ہے تو اس کا دامن نہیں جل پاتا ہے۔ تمہارے گاؤں میں اگر کوئی ایسا ہو تو پورا گاؤں مرید ہو جائے گا، لیکن جدھر بھی جاتا ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، یہ نوجوان کے نہ ہاتھ جلتے نہ اس کے کپڑے جلتے، دنیاوی آگ اس پر حرام ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا، ذرا سننے کی بات ہے، ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا، جیسے ہی پرانا دوست آیا اس نے کہا بھائی یہ بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سا ایسا وظیفہ پڑا ہے، کون سی ایسی چیز تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، نہ تیرے ہاتھ جلتے ہیں، نہ تیرے پاؤں جلتے ہیں، نہ تیرے کپڑے جلتے ہیں، یہ بتا تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ سن سن، میری زندگی ایک لڑکی نے بدل دی ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے میری زندگی پلٹ گئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سن، تجھے معلوم ہے پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا گناہگار میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا عیاش میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا شرابی میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا جواری میں تھا۔ اس لڑکے کا یہ عالم تھا، لڑکے کا یہ عالم تھا، 40-50 گنڈوں کو اپنے ساتھ میں رکھا کرتا تھا، اگر چاہتا تھا جس کو چاہتا تھا تو مروا دیا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا زمین چھین لیا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا اسے تھانے کچہری میں پہنچوا دیا کرتا تھا۔ 40-50 گنڈے تھے، اس کے مارے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ اپنے گاؤں میں وہ ڈاؤن تھا جس اس نے 50 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی ہے۔ نوجوانوں ذرا سن لینا، آج کے بعد تمہیں توبہ کرنی ہوگی، یہ شادی تمہارے لیے ایسی بنے گی جو نصیحت کا راستہ دکھاتی ہوئی آئے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا 50 لڑکیوں کی عزت میں نے لوٹی ہے، یعنی اس لڑکے نے 50 لڑکیوں کی عزت لوٹی، غریب بچیوں کے کپڑے اتار دیے، چوراہے پہ ننگا کھڑا کر دیا، نہ جانے کتنوں کو مروا دیا۔ مگر ایک دن کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا صبح صبح جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ پوری چادر اوڑھے ہوئی ہے، اس کی چادر پہ پیمت دکھائی دے رہے ہیں مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا اے لڑکی بتا تو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا بایو ڈاٹا کیا ہے، ذرا بتا دے۔ وہ لڑکی کانپ جاتی ہے، وہ لڑکی ڈر جاتی ہے، ارے یہ وہی نوجوان ہے جس نے 50 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی ہے، نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار دیے ہیں۔ دل ہی دل میں کہہ رہی ہے اے اللہ میری حفاظت کرنا، مولا میری حفاظت کرنا، پروردگار میری حفاظت کرنا، اے اللہ مجھے اس غنڈے سے بچا لینا۔ مگر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بول کہاں رہتی ہے؟ لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں اور نہ میرا بھائی ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میری شادی ہو گئی ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر پہ رہ گئے ہیں، میں دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانجنے جاتی ہوں، ان کے گھر پہ جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، ان کے یہاں کام
کام کرنے جاتی ہوں مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ وہ نوجوان کی نیت خراب ہو گئی، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنے والوں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ موبائل پہ چیٹنگ کرنے والوں، نہ جانے تم نے کتنوں کی زندگیاں برباد کی ہے۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، یہ سیدزادے یہاں پر جلوہ گر ہیں، آج انہی کے واسطے سے میں تمہیں توبہ کرنے کو کہوں گا۔ پیارو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کی عزت برباد مت کرنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا او لڑکی سن، او لڑکی سن، نہ تیرا بھائی ہے، نہ تیری ماں ہے، نہ تیرا شوہر ہے، ایسا کر تو میرے ساتھ چل۔ اس نے گندی حرکت کے لیے کہا، اس نے غلط کام کے لیے کہا، وہ جملہ میں نہیں بول سکتا مائک پہ مگر تم سمجھ گئے ہوگے، اس نے بہت گندی بات بولی تھی۔ اس نے کہا میرا کہنا مان لے۔ لڑکی کانپ جاتی ہے، لڑکی بولی تو کیسا مسلمان؟ ارے تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان ہے، تو میری عزت کے در پہ پڑا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا فرما دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں تاکہ اسے زندہ نکل لوں، اور آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اسے کچل کے رکھ دوں۔ اللہ اللہ تو کیسا مسلمان ہے؟ ارے تجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا او پگلی تجھے اب ضرورت نہیں ہے کہیں پہ کمانے کی، جتنا روپیہ چاہے مجھ سے لے لے، جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے لے، مگر ایک ہفتے میں یا 15 دن میں تو میرے پاس آ جایا کرنا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا؟ گندی حرکت کے لیے کہا، گندے فعل کے لیے کہا، زنا کے لیے کہا۔ وہ لڑکی کانپ گئی اور کانپنے کے بعد کہنے لگی ارے سن تو ایسی بات بولتا ہے میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت پہ آنچ نہیں دے سکتے ہو۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اہل بیت۔ اور ذرا سنو، اب وہ لڑکی کانپ گئی، ڈر گئی، دل ہی دل میں کہہ رہی اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ وہ لڑکا بولا تو مجھے جانتی نہیں ہے؟ کہا تجھے جانتی ہوں، نہ جانے کتنوں کی تو نے عزت لوٹ لی، نہ جانے کتنوں کو مار دیا، کہا تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ لڑکی رو کر کے کہنے لگی لے میرے جسم کو کتوں کی طرح نوچ لے، لے زبردستی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میری روح یہی کہے گی تجھے ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی، میں مر جاؤں گی مگر اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتی۔ آج کی ہماری بچی کیسی ہے، ہماری بہن کیسی ہے، اگر موبائل پہ اس کو کوئی ریچارج کر دے تو یہ بک جاتی ہے، اگر SMS لکھ دے تو یہ بہک جاتی ہے۔ او بیٹی، او بہن، تو سمجھ لے بمبئی کی وہ فلمیں بنانے والی ان کی طرح تجھے نہیں بننا ہے۔ ارے تو مدینے کی کنیز فاطمہ بننا ہے، مدینے کی فاطمہ کی طرح تجھے بننا ہے۔ تو فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے۔ دنیا والوں کو دکھا دینا۔ اب وہ لڑکی چلی گئی، لڑکی اپنے گھر چلی گئی، لڑکا چلا گیا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ اب پلو بھی نہیں دکھایا۔ اب جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے گزر جاتے ہیں، اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، اس کی آزمائش، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں ایک سیلاب آیا جس کے سیلاب کی وجہ سے سارے لوگوں کی فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں۔ پہلے کچے چھپر تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بھی غریب بچی کا ایک چھوٹا سا چھپر رہ جاتا
ہے جس کا نہ شوہر ہے، جس کا نہ بھائی ہے، جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کو کھلا رہی ہے، مزدوری کرنے جاتی ہے، مگر اس کی ذرا نیت تو دیکھو، اس کا ایمان تو دیکھو کتنا مضبوط ایمان ہے۔ اب سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگوں کے یہاں پہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، ان کے یہاں پہ اناج نہیں ہے۔ ایک دن غریب لوگ تو غریب، مالداروں کے یہاں، میڈیم لوگوں کے یہاں چولہے نہیں جل رہے ہیں، تو اس غریب کا کیا ہوا ہوگا؟ ایک دن ہو گیا اس غریب کے یہاں چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا۔ اب جب پہلا دن ہوا چولہا نہیں جلا، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے اس غریب بچی کے، اس غریب مسلمان کی شہزادی کے، جس کا نہ باپ ہے، جس کا نہ بھائی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اپنی امی سے کہہ رہے ماں کیا ہمیں کھانا نہیں ملے گا؟ ماں ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ماں ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ماں ہمیں ایک لقمہ کھلا دو، ماں ہمیں کچھ تو کھلا دو، ماں ہمیں کچھ کھلا دو۔ ماں کا دل نکل گیا، ماں کہہ رہی ہے میرے شہزادو اللہ انتظام کرے گا، میرے بیٹے ضرور کچھ کھانے کو ملے گا۔ ایک دن گزر گیا، ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اب جب دوسرا دن آ جاتا ہے، بچے کملانے لگے، بچے ٹولنے لگے، بچے لڑکھڑانے لگے، بچے ادھر چھپر کے نیچے کبھی بیٹھے کبھی گر جائیں۔ کہا ماں ہمیں ایک لقمہ کھلا دو ماں۔ ارے تمہارے اوپر تو کوئی امتحان نہیں آیا ہے، وہ اس لڑکی کو دیکھو۔ کہا ماں ہمیں ایک لقمہ کھلا دو ماں، ہمیں کچھ تو کھلا دو ماں۔ اب لڑکی کا دل نکل گیا، لڑکی نے وہی چادر اوڑھی، محلے میں نکل گئی۔ کہا بہن ایک کے دروازے پہ پہنچی، کہا بہن کچھ دے دو، میرے بچوں کو کھلانا ہے، میرے بچوں کی جان بچ جائے گی۔ دوسرا دن کچھ نہیں کھایا، وہ بھی کہنے لگی بہن ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے، بس بچوں کا بھی ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ اللہ، دوسرے کے گھر پہ گئی بھیک نہیں ملی، تیسرے کے گھر پہ گئی یہی ہو گیا۔ بچے کہہ رہے تھے اماں کچھ لے کے آ رہی ہوں گی، ماں ہماری کچھ لے کے آ رہی ہوگی، لیکن ماں بیچاری خالی ہاتھ آ گئی۔ نوجوانوں ارے یہ ماں ہے، ماں جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگ لیتی ہے۔ تم ذرا دیکھو اپنی ماں کی طرف دیکھو، تمہاری ماں نے تمہیں پالا، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تمہاری لیٹرین اور پیشاب دھویا، تمہیں اپنی چھاتی سے خون دودھ کی شکل میں خون پلایا۔ یہ ماں ہے ماں۔ آج تو جوان ہو کر کے اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، ذرا اس باپ سے پوچھنا، یہ باپ ہے جن کا لال خون کالا پڑ گیا کھیت میں کام کرتے کرتے، ارے یہ بھی ایک دن جوان تھے، آج تو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، تو نعرے لگائے یا مت لگا، مگر کریکٹر سے نعرہ لگا، کردار سے نعرہ لگا، افعال سے نعرہ لگا، اعمال سے نعرہ لگا، تاکہ اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ اب وہ لڑکی مانگنے چلی گئی، دوسرا دن ہو گیا مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ اب وہ لڑکی جب گھر واپس آتی ہے، تینوں بچے کہتے ماں ہمیں کچھ کھلا دو، لاؤ اپنی جھولی میں سے کچھ دے دو، مگر اس لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تینوں بچوں کو سینے سے لگا کر کے ماں بیٹھ گئی۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچاری کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اے ماں تینوں بچوں کو لے کے بیٹھ گئی۔ اب جب تیسرا دن ہو گیا، بچے ہچکیاں لینے لگے، بچے الٹی سیدھی سانسیں لینے لگے، اب اسے یقین کے درجے تک پہنچنے لگی، کہنے لگی اے اللہ یہ کون سا امتحان ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ یہ تینوں بچے جا رہے ہیں، مولا کوئی ایسا انتظام کر دے، ایسا انتظام کر دے یہ بچ جائے۔ اب وہ تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں ہمیں ایک لقمہ کھلا دو، ماں ہمیں کچھ نہ کچھ کھلا دو ماں۔ اس
ماں کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے ہانڈی اٹھائی، بچوں نے کہا ماں چولہا خالی ہے، کچھ پکنے رکھ دو ماں کچھ پکنے رکھ دو۔ یہ ہانڈی لے کے آڑ میں گئی، اس نے 3 پتھر اس ہانڈی میں ڈال دیے اور پانی بھر کے چولہے پہ رکھ دیا۔ بچوں سے کہا میرے لال جب کھانا پک جائے گا تمہیں کھلا دوں گی، جب کھانا پک جائے گا تمہیں کھلا دوں گی۔ ارے یہ ماں ہوتی ہے ماں، آج تم ماں کو دھتکارے دیتے ہو۔ بچے چولہے کے آس پاس گھوم رہے، بچے چولہے کے آس پاس ہیں، ماں کب کو بنے گا ماں؟ چھوٹا بھیا بڑے سے کہتا بھیا کب کو کھانا بنے گا؟ اور یہ ماں دیوار سے ٹیک لگا کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ میں کب تک انہیں دلاسا دیتی رہوں گی، اے اللہ میں کب تک انہیں تسلی دیتی رہوں گی، اے اللہ میں کب تک انہیں آگے بڑھاتی رہوں گی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان بچوں کی حفاظت کرنا۔ اب یہ لڑکی اس نے چادر اوڑی اور کہا بچوں یہ پلیٹ کھول کے مت دیکھنا، ہانڈی کو کھولنا مت، میرے لال میں کچھ اور بھی لاتی ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا۔ تینوں بچے چولہے پہ ہیں، جیسے افطار کا ٹائم ہوتا ہے ایک ہی دن گزرتا ہے تو کیسے دسترخوان اور شربت پہ کو بھاگتے ہیں، ادھر 3 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، تینوں بچے چولہے کے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ماں ہماری سالن لینے گئی ہے، ماں ہماری کوئی سبزی کا انتظام کرنے گئی ہے، مگر اس ماں نے چادر اوڑی تو اسی محلے میں نکل گئی جس محلے میں وہ مالدار رہتا تھا، جب دیکھا وہی غنڈا رہتا تھا، جس کی نیت خراب اس عورت پہ اس لڑکی پہ ہو گئی تھی وہی رہتا تھا، پورے گاؤں میں سب سے بڑا مالدار تھا وہ، اس کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے پوچھا یہ لائن کیسی لگی پڑی ہے؟ لوگوں نے بتایا اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو تو وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے لیتا ہے، اگر کسی کے پاس زمین وغیرہ کچھ ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے لیتا ہے۔ اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیا کروں کیا کروں، مگر اس نے ذہن بنایا، اس کو یاد آ گیا چلو میں لائن میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اس لڑکی نے چادر کو اوڑا اور لائن میں مردوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی، مگر کھڑے ہونے کا انداز دیکھو، آگے والے سے اتنی پیچھے کھڑی ہوتی ہے تاکہ اس کا جسم ٹچ نہ ہو جائے، پیچھے والے مرد سے اتنی آگے کھڑی ہوتی ہے تاکہ اس کا جسم ٹچ نہ ہو جائے، اور دل ہی دل میں جب سوال کرتی ہے کہ تیرے پاس زمین نہیں ہے تو کہاں سے رکھے گی، تیرے پاس سونا چاندی نہیں ہے کہ تو کہاں سے رکھے گی، مگر دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، یہ شادی جن کی ہو رہی ہے مبارک بات کے لائق ہے، انہوں نے نبی کے بچوں کو بلایا ہے، نبی کے بچے شادی میں شریک ہوئے ہیں، اب مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، 6 مہینے کے کربل کے میدان میں علی اصغر شہید ہوئے 6 مہینے کے، ان کے خون کے قطرے کا واسطہ دوں گی۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اتنے میں اس مالدار نے دیکھا اور پہچان لیا یہ تو وہی پیمد والی چادر ہے، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ اس نے اپنے 2 گنڈوں کو بھیجا اور کہا دیکھو وہ سامنے جو کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہے کھڑی ہے، کہا جاؤ اس کو میرے کمرے میں پکڑ کے لاؤ۔ اس مالدار کے 2 گنڈے آ جاتے ہیں، اس غریب لڑکی کو پکڑ کے، اس غریب لڑکی کو پکڑنے کے بعد اس کے مالدار کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی مالدار کے کمرے میں چھوڑا اور وہ چلے گئے، یہ مالدار کہنے لگا بول کیا چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکی اپنا دامن پھیلا دیتی ہے، بھیک
مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں پتھر ڈال کے وہاں پہ چولہے پہ ہانڈی چڑھا کے آئی ہوں اور اب آکے چڑھا کے آئی ہوں، کہیں ایک انتقال نہ کر گیا ہو، میرے بھائی مجھے کچھ اناج دے دے، اگر خون کا ایک قطرہ بکے گا بیچ کے دے دوں گی، اور اگر نہیں بکا تو حشر کے میدان میں ضرور اس کی جزا ملے گی۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا میرے بچے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، میرا کوئی نہیں ہے دنیا پر، مجھے تھوڑا سا دے دے اناج، جب اتنا کہا اس کی پھر نیت خراب ہو گئی، اس گنڈے کی نیت خراب ہو گئی، اس لڑکی پہ نیت خراب ہو گئی، اس نے پھر وہی جواب دیا، کہا سوچ میں تیرے بچوں کو بچا سکتا ہوں، جتنا کہے اناج دے سکتا ہوں، مگر تجھے میرا کہنا ماننا ہوگا۔ اس نے پھر وہی جملہ بول دیا جو پہلے بولا تھا، وہی غلط حرکت کے لیے بول دیا، کہا تجھے میرا کہنا ماننا ہوگا۔ جب اتنا کہا تو لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد کہا تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، ارے میرے 3 بچے نہیں اگر 30 بھی ہوتے اور سارے کے سارے میرے ہاتھ میں دم توڑتے ہوتے اور عزت پہ باری آ سکتی تھی تو میں سارے بچوں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں، مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی، شریعت کا خون نہیں کر سکتی۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے، اس کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے، کہاں مار سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، مگر عزت کا سودا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آج کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو کیا بنا دیا ہے، کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو کیا بنا دیا ہے۔ ارے جب تم دوسروں کی بہن بیٹی کو تکو گے تو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو نہیں تکے گا، ضرور تکے گا، ورنہ یاد رکھنا۔ اب اس مالدار کو غصہ آیا، جیسے ہی غصہ آتا ہے مالدار کو، اللہ اس نے کھڑے ہو کر کے جب دھکا مارا اس لڑکی کے تو وہ غریب لڑکی بیچاری چوکھٹ میں جا کے لگتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جاتا ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بچوں کا اتنا بڑا صدمہ، لڑکی رونے لگی، سر خون بے بے کر کے گردن میں آنے لگا۔ اب وہ لڑکی رو کر کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا، جیسے ہی اندھیرا آیا آنکھوں کے نیچے لڑکی جب چوکھٹ پکڑ کے بیٹھی، سننے کی بات ہے پیارو، لڑکی جو تھی چوکھٹ پکڑ کے جب بیٹھ جاتی ہے اور جب بیٹھی اس نے 2 گنڈوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دھکے مار مار کے اس کو اس کے دروازے پہ پھینک دو۔ اللہ لڑکی کو دروازے پہ پھینک دیا، بیچاری کو ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کے گری، ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری۔ اللہ دروازے پہ جب پھینکا بیچاری پٹ جا کر کے گرتی ہے، دوپٹہ کہیں ہے۔ اب بچے انتظار کر رہے تھے ہماری ماں کچھ نہ کچھ سبزی کا انتظام کر کے آتی ہوگی، ماں گری تو بے ہوش ہو گئی، خون نکل کے بے بے کے جم جاتا ہے۔ اللہ بچوں نے دیکھا یہ ہماری ماں پڑی ہے، ماں جب ہماری ماں اس حال میں ہے، بچے تینوں ہانڈی چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس آگے کہ ماں اٹھو، ماں ہم سے باتیں کرو، مگر ماں بے ہوش ہو چکی تھی، ماں بول نہیں رہی ہے، ماں کو ہوش نہیں ہے۔ کہا ماں تمہیں کیا ہو گیا، ماں ہم سے باتیں کرو ماں۔ چھوٹا والا بچہ اپنی ماں کی پیٹھ پہ ایسے لیٹ گیا جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے، اور لیٹ کر کے الٹی سیدھی سانسیں آ رہی ہے، کہنے لگا ماں اٹھ کے ہم سے باتیں کرو، کیسی کیسی تکلیفیں، ارے تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا، کتنی کتنی قربانیاں۔ لیکن آج میں مجمع کو دیکھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے بالکل سن رہے ہیں،
ورنہ بعض جگہ مجمع کے برے حالات ہوتے ہیں، انہیں ہنسی مذاق کی اگر بات کری جائے تو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، چٹکلے بعض مولانا کی بھی بہت زیادہ پٹائی ہوگی، 50 چٹکلے تقریروں میں بول دیتا ہے جس کا کوئی نہ مطلب ہوتا ہے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، چٹکلے پر چٹکلا، بس مجمع کو ہنسایا، کھلایا، کدایا، ادھر سے کرا ادھر سے کہا، نذرانہ لیا، چلا گیا۔ ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی لطیفہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی نصیحت ہے، جس کے بعد کوئی سبق دینا ہے، تو لطیفہ کہنے کی اجازت ہے۔ بزرگوں نے لطیفہ کہا ہے، مگر بے معنی بے مقصد کوئی مطلب نہیں ہے، پورا گھنٹوں گزار دیتا ہے۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کچھ لوگ اٹھ کے کان بدل رہے ہیں، موبائلوں کے ذریعے اٹھ کے جا بھی رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کیسی قربانیاں پیش، ان کے خاندان کو کتنی مٹانے کی کوشش کی ہے۔ کربلا میں امام حسین بچے تھے، مگر آج دیکھو کہاں سید ہیں۔ چلو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ذرا توجہ رکھو، اس بات کو پورا کر دوں۔ اٹھنا نہیں ہے اب، اگر جانا ہے تو مجھے بتا دینا، اشارہ کر دینا، میں تقریر ختم کر دوں گا۔ اللہ سنو، اب وہ لڑکی بے ہوش ہے، تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں اٹھ جاؤ، ماں ہم سے دو باتیں کر لو۔ ہانڈی کو بھول گئے لیکن ماں کہاں اٹھ رہی ہے۔ اب بچوں نے اپنے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہماری ماں بے ہوش ہو گئی ہے، ہماری ماں ہم سے کیوں نہیں بول رہی ہے، ہماری ماں پریشان کیوں، اے اللہ ایسا کر دے میرے مولا۔ ہماری ماں ہم سے بولنے لگے، پروردگار نے بارش جب فرمائی، بارش کے قطرے اس عورت کے اوپر پڑے، وہ لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے اور تینوں بچوں کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، موت کا انتظار کر رہی ہے۔ اب تینوں بچے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار کرتا ہے، کوئی بال چھوتا ہے، کوئی منہ چھوتا ہے، اور چھونے کے بعد کہتا ہے ماں ہم آپ سے آخری بات مانگنا چاہتے ہیں، ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، آخری بات مانگنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا بیٹے مانگو، کہا ماں منع مت کرنا، کہا کھانا مت مانگنا، انشاءاللہ تمہیں اگر جان مانگو گے تو دے دوں گی، کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچوں نے ایک زبان ہو کر کے ماں سے کہا تھا، ماں ایسا کرو ہمارا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دو، ماں ہم سے اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ماں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ماں ہمارے حلقوں میں کانٹے جم گئے، ماں اب ہمیں سانسیں نہیں آتی ہیں، ماں ہمارا گلا گھونٹو۔ ارے ماں کی ایک چیخ نکلی، آج اس در پہ آ گئی، اپنے بچوں کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ اے اللہ مجھے اتنا مجبور مت کر، اتنا مجبور مت کر۔ اس ماں نے کیا سوچا، ماں نے تینوں بچوں کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا بچوں اب میں جا رہی ہوں، تمہارے لیے اناج لے کے آؤں گی، اپنی عزت نیلام کر دوں گی۔ یہ ماں اسی مالدار کے گھر کو چلی، وہ جو عزت کا لٹیرا تھا، کہا اسی کے گھر چلی۔ یہ ماں نے قدم بڑھایا، چلو عزت اس کے حوالے کر دوں گی، بچوں کی جان بچا لوں گی، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ لیکن جب ماں آگے بڑھی، بچے کہہ رہے ماں آگے مت جاؤ، تم بہت پوتر ہو، تم بہت پاک ہو، تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے، ماں مت جاؤ۔ جب اتنا کہا لیکن ماں چلتی گئی، جیسے ہی آگے بڑھی مالدار کی کنڈی پکڑی، کنڈی پکڑنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا، ارے او عورت، او لڑکی، تو دین اور اسلام کو اپنے بچوں کی خاطر ڈبونے جا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بچوں نے کربلا کے میدان میں دین اور اسلام کو اچھالا تھا، بھوکے پیاسے رہ کر کے اسلام کو زندہ کیا تھا، دین کو زندہ کیا تھا۔ آج انہوں نے اپنے بچے دے کر کے دین کو بچایا تھا، تو دین کو ڈبو کر کے دے کر کے بچے بچا رہی ہے۔ فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی، نہیں میں عزت نہیں دے سکتی۔ نیچے گری، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا تو جیسے کنڈی نیچے گری دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ مالدار کہنے لگا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، آ گئی، بول آئی، بول کتنے روپیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنی دولت چاہیے۔ جب اتنا کہا وہ کہنے لگی او پاگل، ارے سن لے، میرا قدم بہک چکا تھا مگر میری
فاطمہ نے بچا لیا، میرا قدم بیٹھ چکا تھا مگر میری فاطمہ نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا تو نہیں جانتا، سیدوں کی دادی فاطمہ، تو نہیں جانتا جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ، کہا تو نہیں جانتا حسن اور حسین کی ماں فاطمہ، تو نہیں جانتا علی کی بی بی فاطمہ، تو نہیں جانتا نبی کی بیٹی فاطمہ، ارے تو نہیں جانتا جس کی نہ سیرت کا جواب، نہ گفتار کا جواب، نہ رفتار کا جواب، نہ صورت کا جواب، جس کی ترجمانی علامت الزمان، فرید الآبان، ملحد النظارے، سید و عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا او نوجوان تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، اگر 100 قتل کرنے والا ہو اللہ کی رحمت برس جائے تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے، کتنے گناہ ہو سمندر کے جھاگوں کی برابر، اگر اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ گر گیا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اتنا کہا وہ لڑکی یہ کہہ کر کے چلی آئی، تینوں بچوں کو گود میں لے کر کے موت کا انتظار کر رہی ہے، ادھر اس لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا اور رو کر کے کہنے لگا یار یہ لڑکی کتنی مضبوط ہے، اہل بیت اطہار کا واسطہ دے رہی ہے، کتنی مضبوط ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اس کے بچوں کی جان جا رہی ہے، مگر عزت جانے نہیں دی، ایمان جانے نہیں دیا، اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی، اس کے دل کے حالات پلٹ گئے، اس لڑکے نے توبہ کر لی، اتنی مضبوط توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے 2 گنڈوں کو بلائے اور بلا کر کے کہا جلدی چلو، اناج لے لو، روپیے لے لو، پیسے لے لو، دولت لے لو، لے کر کے اس لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس لڑکی کے گھر پہنچے لڑکی ڈر جاتی ہے، لڑکی یہ سمجھی شاید غلط ارادے سے آیا ہے، یہ غلط ارادے سے آیا ہے، شاید اس لیے آیا ہے میری عزت لوٹے گا، لڑکی نے چھری اٹھائی پیٹ کے قریب کر لی، کہا مر جاؤں گی، بچوں کو مار دوں گی مگر عزت پہ داغالے نہیں دوں گی۔ وہ لڑکا رو گیا، رونے کے بعد کرے سن تو میری بہن ہے، میں اسی لیے آیا ہوں، تیری زندگی نے میری زندگی پلٹ دی ہے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، سٹا نہیں کھیلوں گا، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکوں گا، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، سارے کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو نے تو ہی کہا تھا اللہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، اللہ غفار ہے، ستار ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا، لے میں نے توبہ کر لی ہے، جلدی سے اناج لے لے، میں تیرا بھائی ہوں، تو اکیلی نہیں ہے، جلدی پکا بنا، بچوں کی جان بچا۔ اس لڑکی نے جلدی سے پکایا بنایا، بچوں کو کھلایا، بچوں کی جان بچ گئی، مصلی بچھایا اور کربلا والوں کا واسطہ دے کر کے کہو اے اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے نبی کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا، اے اللہ اس نے توبہ کر لی ہے، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، رحم کر دے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ لڑکی بولی اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت۔ آپ جانتے ہیں اللہ الصمد، تو ٹائم بھی ہو گیا، حضرت نے اشارہ کر دیا ہے، وقت ہو چکا ہے، مگر اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا، ذرا توجہ رکھنا۔ اب یہ لڑکا کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی سیدوں کے واسطے سے، اب تو تمہارے سامنے سید زادے موجود ہیں، توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ یہ لڑکا کون ہے جانتے ہیں؟ یہ لڑکا وہی ہے جو آگ ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں جلتے ہیں، دامن میں آگ لے لیتا ہے، دامن نہیں جلتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھا۔ یہ لڑکا وہی ہے، کیا تھا کیا بن گیا، لیکن کیوں بنا توبہ کرنے کی بنا پر۔ بولو آج سیدوں کی موجودگی میں تم لوگ توبہ کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ علماء اس لیے ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان سبحان اللہ قبول ہو جائے۔
تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اگر تم جھوٹے ہاتھ اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا، رکھ لینا، اور اگر سچے ہاتھ سچی توبہ کی نیت سے اٹھاتے ہو تو اٹھا لینا اور توبہ کرنا۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، سٹا نہیں کھیلیں گے، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے، ہر برے کام سے بچتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، علماء کی عزت کریں گے، شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ رکھ لو رکھ لو۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا جو میں نے توبہ کرائی ہے، مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ میں توبہ کریں گے۔ پہلے قرآن کی آیت سن لیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے۔ دوسری آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے پر مت چلو۔ ابھی تو بہت کچھ باقی رہ گیا مگر پھر بھی یہ سید زادے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، پیران عظام اب تک بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔